اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ڈاکٹر شیروان نے مسلسل بجتا فون کان سے لگایا۔ سر، ایک لڑکی آئی ہے آپ سے ملنے، اپوائنٹمنٹ نہیں ہے مگر کہہ رہی ہے کہ آپ سے ضروری ملنا ہے۔ اسسٹنٹ کی بات پر شیروان نے سی سی ٹی وی کی سکرین پر نگاہ دوڑائی اور ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا۔ وہ یہاں کیسے آ گئی؟ بے آواز اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ سکرین پر اسے سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس وہ لڑکی دکھائی دے گئی تھی جس کی دھڑکنوں کا محور تھی۔ اضطراب سے دائیں بائیں دیکھتے وہ اپنے سر پر دوپٹے کو ٹھیک کر رہی تھی۔ شیروان نے دیکھا بے چینی بھرے انداز میں وہ چہرے پر آئی ایک لٹ کو بار بار کان کے پیچھے کرتی وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ آپ انہیں اندر بھیجیں اور میری مزید جتنی اپائنٹمنٹس ہیں سب کینسل کر دیں۔ ڈاکٹر شیروان نے بےتابی سے اسسٹنٹ کو ہدایت دی تھی۔ گھر میں تو وہ جتنی مرضی کوشش کر لیتا کبھی وہ اس کے سامنے آتی ہی نہیں تھی۔ پچھلے 2 مہینے میں اس کا رویہ حیرت انگیز طور پر تبدیل ہوا تھا اور آج وہ نہ جانے خود کیسے چل کر اس کے کلینک تک آ گئی تھی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور وہ اندر تک داخل ہوئی۔ ہلکے سبز رنگ کا شلوار قمیض پہنے اسی کا ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے اس نے اپنا یونیورسٹی بیگ کندھے سے لٹکا رکھا تھا۔ ڈاکٹر شیروان کو اندازہ ہوا وہ یونیورسٹی سے سیدھا اس کے کلینک آئی تھی۔ آ جاؤ ماہین، تم یہاں کیسے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھ ناچیز سے ملنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جذبات لہجے سے چھلک پڑ رہے تھے۔ بھوری آنکھوں میں اشتیاق اور محبت ایک ساتھ سمٹ کر آئی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی بیوی تھی، اس کی منکوہا جس سے بات کرنے کے لیے وہ کسی بھی وقت حاضر رہ سکتا تھا۔ میں یہاں آنا نہیں چاہتی تھی مگر مجبوری میں آنا پڑا۔ دادی جان کہہ رہی تھی کہ آپ نے رخصتی کے لیے اصرار کیا ہے، جبکہ میں آپ کو کہہ چکی ہوں کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھائے بغیر وہ یوں تیزی سے بولی جیسے اگر کچھ دیر بھی اور رکی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ شیروان کے مسکراتے لب سمٹے۔ ماہین، یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ تمہارے لیے کیا منگواؤں؟ چائے یا کافی؟ مگر مجھے لگتا ہے کہ تم نے لنچ بھی نہیں کیا۔ انٹرکام اٹھاتے ہی اس نے ماہین کی بات کو سراسر ٹالا تھا۔ وہ بری طرح سے جذبز ہوئی، سفید چہرے پر سرخی پھیلی۔ آپ میری بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں مذاق نہیں کر رہی، میں سچ مچ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ چند قدم بڑھ کر آگے آئی تھی۔ شیروان نے ٹھٹک کر اس کا جائزہ لیا۔ اس کے انداز میں کچھ تو ایسا تھا جو چونکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وجہ؟ کیوں نہیں کرنا چاہتی تم مجھ سے شادی؟ اور شادی لفظ تو بے بنیاد ہے، نکاح تو ہمارا ہو ہی چکا ہے، صرف رخصتی ہی باقی ہے، پھر اتنا گھبرانا کیسا؟ وہ قدم قدم چلتا عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ درمیانی فاصلہ ختم ہوا تو ماہین کو اپنے سانس حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ سامنے والے کی پرسنالٹی سحر انگیز تھی۔ وہ خاندان کا سب سے چاہا جانے والا مرد تھا اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس کے نکاح میں تھا۔ خوش قسمتی یا بد قسمتی؟ ماہی نے اپنے ذہن میں اندازہ لگایا۔ آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی تھی، پلکیں چھپک چھپک کر اس نے خود کو رونے سے روکا۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے 100 دفعہ خود کو یقین دلایا تھا کہ وہ ڈاکٹر شیروان کے سامنے روئے گی نہیں، لیکن وہ اتنی مضبوط تھی کہاں۔ میں آپ کو صفائیاں دینے کی پابند نہیں ہوں، مجھے آپ پسند نہیں، بس اسی لیے میں یہ رخصتی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کسی اور سے شادی کر لیں۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولتی جانے کے لیے پلٹی تھی۔ شیروان نے یکلخت ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی اور ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ وہ بخلا کر اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ پسند نہیں کرتی تو ڈائری میں جو میرے نام پر صفحے بھر رکھے ہیں وہ کیا ہے؟ 3 سال پہلے نکاح ہوا تھا ہمارا۔ مجھے دیکھ کر جو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی وہ کیا تھا؟ جانتا ہوں تم مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی، مگر یہ رخصتی سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ سخت لہجے میں اس کی سماعتوں کے پاس آ کر بولا تھا۔ ماہین کو اپنی دھڑکنیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جھوٹ تھا وہ سب۔ اس وقت مجھے لگا تھا آپ میرے آئیڈیل ہیں، پر اب نہیں۔ آپ خود منع کر دیں ورنہ میں زہر کھا لوں گی، مگر یہ رخصتی نہیں ہونے دوں گی، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی تھی۔ شیروان کے لہجے کی نرمی غائب ہوئی، چہرے پر یکدم پتھریلا تاثر نمودار ہوا تھا۔ آج کے بعد اگر تم نے یہ مرنے کی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور رہی بات رخصتی کی تو میں نے دادی جان سے کہا تھا کہ اگلے مہینے میں رخصتی کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اب تک کلینک سیٹ کر چکا ہوں اور مجھے تمہاری یونی کی پڑھائی سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب میں دیر نہیں کروں گا، میں اسی ہفتے رخصتی کرواؤں گا۔
اگر تم مجھے روک سکتی ہو تو روک لو۔ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑتے وہ سیدھا اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ کر غرایا تھا۔ ماہین ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بیوی ہو تم میری، اور میں بار بار اپنی بیوی کے منہ سے یہ نہیں سن سکتا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ اب یہاں سے جاؤ اور گھر جا کر جتنا رونا دھونا کرنا ہے کر لو۔ تمہارے انکار کی وجہ تو میں جان کر ہی رہوں گا، مگر اس انکار کو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ یہ شادی تو ہو کر ہی رہے گی۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالتے وہ انتہائی طمانینت بھرے انداز میں بولا تھا۔ ماہین کے قدم لڑکھڑائے۔ شیروان سے اسے پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا تھا۔ پچھتائیں گے آپ، بہت بری طرح سے پچھتائیں گے۔ میں نے کہا نا، میں آپ کو پسند نہیں کرتی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے وہ آخری کوشش کے طور پر ہلکا سا چلائی تھی۔ شیروان نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اب گھر جاؤ، 2 دن بعد تمہاری رخصتی ہے۔ تم یوں دن دہاڑے اپنے ہونے والے شوہر سے ملاقات کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ میں سراسر اسے سلگا رہا تھا۔ ماہین نے بے بسی سے اپنے لب کاٹے۔ ایک نفرت بھری نگاہ سامنے کھڑے شخص پر ڈالتے وہ الٹے قدموں اس کی کلینک سے باہر نکل آئی تھی۔ آخر کیا سوچ کر میں یہاں آ گئی تھی؟ شیروان فاروقی میری بات سنے گا اور مان بھی لے گا۔ کتنی احمق ہوں میں۔ ٹھنڈے ٹھار کلینک سے باہر نکلتے ہی سڑک کے جلتے بنتے جہنم نے اس کا استقبال کیا، مگر 40 ڈگری کی گرمی میں بھی ماہین کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر سلگتی آگ کی تپش زیادہ تھی۔ روک کر رکھے ہوئے آنسو چہرے پر بہنے لگے تھے۔ آخر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نہیں کر سکتی میں یہ رخصتی۔ آپ کی سیج پر نہیں بیٹھ سکتی دلہن بن کر۔ ساری آزمائشیں بس میرے لیے ہی کیوں ہیں؟ ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے وہ روڈ کے کنارے چلنے لگی تھی۔ یہ آخری کوشش بھی ناکام ثابت ہو گئی تھی۔ پچھلے 2 مہینے میں اس نے ہر کوشش کر کے دیکھ لیا تھا اس شادی کو رکوانے کی، مگر شیروان تھا کہ اپنی ضد کا پکا تھا۔ دادی جان، تائی جان، تایا جان، سونیا، کون سا شخص ایسا تھا جس سے اس نے مدد نہیں مانگی تھی؟ مگر ہر کسی کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگتا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو، نکاح ہو چکا ہے تمہارا شیروان کے ساتھ، اور خاندان کی لڑکیاں تجھ سے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہیں، تو تمہیں کس کیڑے نے کاٹا ہے؟ دادی جان کے غصے بھری آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ سامنے سے آتے رکشے کو ہاتھ دیتے ماہین نے تھکے تھکے انداز میں اپنی چادر سر پر درست کی۔ بھائی ہر لڑکی کا آئیڈیل ہے، تمہیں تو بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا شوہر مل رہا ہے، اور تم پھر بھی شادی سے انکار کر رہی ہو۔ کرنا ہی تھا تو تب انکار کرتی نا، جب 3 سال پہلے تمہارے بھائی سے نکاح ہوا تھا۔ سونیا سے مدد مانگنے پر اس نے بھی صاف جواب دے دیا تھا۔ اور رہی تائی جان اور تایا جان، ان کے الفاظ سوچنے کی بھی ماہین کے اندر ہمت نہیں تھی۔ وہ ذلت اور اہانت یاد کرتے ہی اس کا روم روم سلگنے لگ جاتا تھا۔ شیروان نے جو بات کہی تھی وہ غلط نہیں تھی۔ فاروقی ہاؤس میں قدم رکھتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ دادی جان خوشی سے فون ہاتھ میں پکڑے ملازموں کو حکم جاری کر رہی تھیں۔ ارے میرے پوتے کی 2 دن میں شادی ہے، ذرا جلدی ہاتھ پیر چلا لو، پورا گھر صاف کرو۔ پتہ چلنا چاہیے سب کو کہ یہ شیروان فاروقی کی شادی کی تقریب ہے۔ ماہین نے بے بسی سے آنکھیں میچیں۔ کتنا چالاک تھا یہ شخص، اس نے گھر آنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا، آفس سے دادی جان کو فون کھڑکا دیا تھا۔ جانتا جو تھا کہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ ارے ماہین آ گئی، تم بس رکھو یہ یونیورسٹی کا بیگ، اب کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھائیاں کرنے کی۔ رخصتی کے بعد شیروان کی مرضی ہوئی تو یونیورسٹی پڑھنے جانا، ورنہ شوہر کے تحت ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جاؤ، جا کر منہ پر کچھ لگا لو، اللہ نے حسن دیا ہے تو اس کی حفاظت بھی کرو۔ دادی کی کڑک آواز اس کے کانوں میں پڑی، مگر وہ بغیر کوئی تاثر دیے خاموشی سے پیر گھسیٹتی اپنے کمرے تک چلی آئی تھی۔ چھوٹا سا کمرہ جس میں سنگل بیڈ ڈال کر اسے دیا گیا تھا۔ یہ والدین کے مرنے کے بعد پہلی نوازش تھی جو اس پر کی گئی تھی، نہیں شاید دوسری۔ ماہی نے انگلیوں پر حساب لگا۔ پہلی نوازش تو یہ تھی کہ 3 سال پہلے ماں باپ کے انتقال کے فوراً بعد ہی اسے شیروان کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔ یہ نکاح تایا جان نے اپنی مرضی سے کیا تھا، گھر میں کسی سے بھی پوچھے بغیر۔ میرا بھائی اپنی جوان بیٹی کو چھوڑ کر مر گیا، اور اب وہ میری ہی ذمہ داری ہے۔ شیروان ان دنوں اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ جانے والا تھا۔ وہ سنجیدہ مگر انتہائی ذہین شخص تھا۔ ماہین کو وہ پسند کرتا تھا یا نہیں، ماہین کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، مگر خود اس نے تو اپنی ڈائریاں اس شخص کے لیے بھر رکھی تھیں۔ ہوش سنبھالتی اس نے شیروان کی محبت اپنی آنکھوں میں جگمگاتے دیکھی تھی، اور جب نکاح نامے پر اس نے اپنے دولہے کی جگہ شیروان کا نام دیکھا تو ایک مسکراہٹ چپکے سے
اس کے لبوں سے چھو گئی تھی۔ کیا کوئی لڑکی اتنی بھی خوش قسمت ہو سکتی ہے جتنی کہ میں ہوں؟ اس پل تو اس نے یہی سوچا تھا، مگر آج سب کچھ بدل گیا تھا۔ ماہین کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ 3 برس بعد آج حالات مختلف ہیں۔ وہ شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ شادی تو درکنہ، رخصتی کے بعد کیا ہونے والا تھا یہ بات وہ جانتی تھی، اور وہ سب سوچ کر ہی اس کی روح تک لرز اٹھتی تھی۔ گھر بھر میں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ 2 روز بعد ماہین کی رخصتی ہے۔ ان میں سے کسی کو شادی پر اعتراض نہیں تھا۔ تائی جان کی اپنے لیے ناپسندیدگی ماہین جانتی تھی۔ کاش تائی جان ہی یہ کہہ دیں کہ وہ مجھے اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی۔ 2 آنسو ماہین کی آنکھوں سے لڑک کر تکیے میں جذب ہو گئے، مگر باہر خوشیاں تھیں، کہہ کے لگ رہے تھے۔ صرف ایک وہی تھی جو درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ رات بھر یوں ہی سوئی جاگی سی کیفیت میں رہی۔ اگلے دن دادی جان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ گھبرا کر اٹھی۔ نہ جانے کس بات کا سوگ بنا رہی ہو۔ اٹھو، جا کر پارلر سے اپنا فیشیل کروا کر آ جاؤ، اور وہ سارا کچھ بھی جو آج کل لڑکیاں کرواتی ہیں۔ مجھے تو نام بھی نہیں آتے۔ دادی جان اسی تمکنت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ وہ بجھے دل کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا دادی جان، مجھے شادی نہیں کرنی، وہ بے بسی سے آخری دفعہ بولی تھی۔ دادی جان نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ فضول کی بحث میرے ساتھ مت کرو۔ اگر شیروان تمہیں پسند کرتا ہے تو اس کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ اٹھو، اب جاؤ، تمہاری وہ دوست باہر آئی بیٹھی ہے تمہیں لینے کے لیے۔ دادی جان کی بات پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھے۔ نمرا آئی ہے؟ اس کی اکلوتی دوست جس سے آج تک اس نے اپنے دل کی کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ ماہین کو کمرے سے نکلتے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اسے آ کر گلے ملی تھی۔ ماہین کو کچھ پلوں کے لیے سکون نصیب ہوا۔ نمرا اسے گھر سے باہر لے آئی، مگر خاموشی سے اس کے زرد پڑتے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ تم نے بات نہیں کی اپنے شوہر سے؟ کہا نہیں کہ تم یہ رخصتی نہیں چاہتی؟ گاڑی میں بیٹھتے نمرا نے ماہین کو دیکھتے ہی سوال کیا تھا۔ اس نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ کوشش کی تھی میں نے، مگر وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بہت ضدی ہے، تم جانتی ہو نا۔ اپنے آنسو ماہین نے اپنے اندر ہی اتارے تھے۔ نمرا نے افسوس بھری نگاہ حسین دوست پر ڈالی تھی جس کی حسن کے آگے ہر کوئی مان پڑ جاتا تھا، مگر اس کا نصیب وہ اتنا حسین ہرگز نہیں تھا۔ تو پھر تم اسے سچائی بتا دو۔ جانتی ہو نا بعد میں اگر اسے سچائی پتہ چلی تو وہ کیسا ری ایکشن دے گا۔ نمرا کی آواز ماہین کے وجود پر کسی کوڑے کی طرح لگی تھی۔ وہ تڑپ کر مڑی۔ سچائی بتا دو؟ کیسے؟ میں اسے وہ سب بتا دوں جو سوچتے ہوئے بھی میری روح کانپ جاتی ہے۔ کس منہ سے میں اسے بتاؤں کہ میں وہ نہیں رہی جسے چھوڑ کر وہ امریکہ گیا تھا؟ ماہین کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ نمرا نے آہستگی سے اس کے سر پڑتے ہاتھ کو تھاما۔ تم ہر چیز کا الزام اپنے آپ کو مت دو، اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بس ایک حادثہ تھا۔ نمرا نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ماہین کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے اور وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نہیں نمرا، اس سب میں میرا ہی قصور تھا، میں ہی بد نصیب ہوں۔ مجھے شیروان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اب کس منہ سے اسے حقیقت بتاؤں؟ آنسوؤں کے درمیان وہ بمشکل بولی تھی۔ نمرا نے آہستگی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ماہین کا دکھ بڑا تھا، نمرا جانتی تھی، وہ آنسوؤں سے بھی دھلنے والا نہیں تھا۔ 3 برس پہلے جب شیروان کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا وہ کتنی خوش تھی۔ امریکہ جاتے اس رات جب اس کے کمرے میں آیا، الماری میں اپنا یونیورسٹی کا لباس استری کر کے رکھتے وہ چونک کر پلٹی تھی۔ کوئی کام تو نہیں کر رہی تھی؟ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ فریسی آواز پر ماہین اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، اندر نہیں آیا تھا۔ نہ محسوس انداز میں ماہین نے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اپنے شانوں پر پھیلا لیا۔ دیکھو ماہین، تم جانتی ہو میں ہمیشہ سے پڑھائی کے سلسلے میں مصروف رہا ہوں، اور اب میری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، 3 سال کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ میں بس یہ 3 سال تمہیں میرا انتظار کرنا ہوگا، کرو گی نا میرا انتظار؟ وہ امید بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ماہین کا سر خود بخود ہلتا چلا گیا۔ وہ تو جی جان سے اس کا انتظار کرنے کو تیار تھی۔ میں جانتا ہوں تم بہت اچھی لڑکی ہو، بس تمہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، بس میرے اور اپنے رشتے کا مان رکھنا۔ یونیورسٹی میں تمہارا داخلہ ہو رہا ہے، وہاں کا ماحول ہمارے گھر سے الگ ہے۔ لڑکوں کے ساتھ دوستیاں اور بہت زیادہ باہر گھومنا پھرنا، مجھے یہ چیزیں کچھ خاص پسند نہیں۔ امید کرتا ہوں تم میری پسند ناپسند کا خیال رکھو گی۔ وہ ہنوز گہرے انداز میں سوال کر رہا تھا۔ ماہی نے بے اختیار سر اس بات میں ہلا دیا۔ آپ فکر مت کریں،
میں آپ کے نکاح میں ہوں اور مجھے اس بات کا پورا پورا احساس ہے، انتہائی اعتماد سے کہتے اس نے پہلی دفعہ شیروان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر خوشی بکھر گئی تھی۔ جانتی ہوں ماہین، ایک وفادار لائف پارٹنر زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور تمہیں اس بات کا احساس ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرا انتظار کرنا۔ وہ جانے کے لیے پلٹا تھا، اور ہاں، یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ جیسے ایک سرخ رنگ کی ڈبیا نکال کر اس نے ماہین کی طرف بڑھائی، جسے اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ تھام لیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے گڈ نائٹ کہتا وہ پلٹ گیا۔ ماہی نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈبیا کھولی۔ اندر انتہائی خوبصورت گولڈ کا بریسلٹ تھا جس کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ سیس لکھا تھا۔ وہ اپنے نام کا تحفہ اسے دے کر گیا تھا۔ مسکراتے ماہی نے بریسلٹ اپنی کلائی میں پہن لیا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ سونیا کا پڑھائی میں کچھ خاص رجحان نہیں تھا، مگر ماہین کو اپنی تعلیم بہت عزیز تھی، اس لیے اس نے بڑی مشکل سے یونیورسٹی جانے کی اجازت لی تھی۔ وہ یونیورسٹی جانے لگی۔ تائی جان اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ انہیں ایک بوجھ کی طرح لگتی تھی، ایسا بوجھ جو زبردستی ان کے سر پر تھوپ دیا گیا ہو۔ مگر گھر میں چونکہ دولت کی فراوانی تھی تو ماہین کو کوئی خاص کچھ نہیں کرنا تھا۔ شیروان ہر رات اسے فون کرتا، اس کے انداز میں بے تابی ہوتی، جلد واپس آنے کی خواہش ہوتی۔ وہ جلد از جلد اسے اپنا لینا چاہتا تھا، مگر باتوں کے درمیان میں بھی وہ کبھی بھی بے باک نہیں ہوا تھا۔ ماہین کو اس کی یہ ادا سب سے زیادہ پسند تھی۔ نامحسوس انداز میں مسلسل شیروان کی کال کا انتظار میں رہتی تھی۔ شیروان اگر امریکہ میں کاٹ رہا تھا تو ماہین بھی ایک ایک دن گن کر گزار رہی تھی، اور پھر وہ دن آیا جس نے ماہین کی دنیا ہی پلٹ دی۔ اس کے سیکنڈ سیمسٹر کے امتحانات چل رہے تھے۔ یونیورسٹی سے آ کر وہ تھکے ہارے انداز میں لاؤنج کے صوفے پر ڈھیر ہو گئی تھی جب اسے تائی جان کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آئیں۔ دادی جان اور سونیا کی آوازیں بھی وہیں سے آ رہی تھیں، سو وہ اٹھ کر ان کے کمرے کی سمت چلی آئی۔ امی، یہ والا ڈریس رکھ دوں آپ کا؟ آپ مہندی کے روز پہن لیجیے گا، بہت اچھا لگتا ہے۔ سونیا نے سبز رنگ کا جوڑا سامنے کھلے ہوئے ہینڈ کیری میں رکھتے ہوئے ماں سے پوچھا۔ وہ لوگ پیکنگ کر رہے تھے، بیڈ پر کئی بیگ کھلے ہوئے رکھے تھے۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ اس نے یونیورسٹی بیگ اتار کر صوفے پر رکھا۔ تائی جان نے بیزاری سے سر ہلایا۔ ہاں، پشاور میں میری بہن رہتی ہے نا، اس کے بیٹے کی شادی ہے، 2 روز کے لیے ہم وہاں جا رہے ہیں۔ تمہاری دادی جان بھی ہمارے ساتھ جائیں گی۔ تم گھر کا خیال رکھنا اور رات کو سارے دروازے لاک کر کے سونا۔ ماہین ساکت رہ گئی۔ تائی جان نے صرف اپنے جانے کا بتایا تھا، اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں تھا۔ میں اکیلی یہاں رہوں گی تائی جان؟ تائی جان تو بیرونی ملک گئے ہوئے ہیں نا؟ اس کا دل رکنے لگا تھا۔ سونیا نے کندھے اچکائے۔ تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی، تمہارے ایگزام ہے نا، اور میرے خیال میں امی نے تمہاری سیٹ بھی نہیں کروائی ہے نا امی؟ سونیا نے ماں کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جہارا بیگم نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ اب کسی نہ کسی کو تو گھر چھوڑ کر جانا ہی ہے نا، سب تو نہیں جا سکتے، لاکھوں کا سامان رکھا ہے گھر میں، 2 دن کے لیے ہی تو جانا ہے، واپس آ جائیں گے۔ وہ صاف طور پر اسے لے جانا نہیں چاہتی تھی۔ ماہین کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی۔ اکیلے رکنے کے خیال سے ہی اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے دادی جان کی طرف دیکھا، مگر وہ خاموشی سے تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ بہو کے سامنے اکثر ان کی بھی نہیں چلتی تھی۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ آئیں، مگر اکیلے رہنے کے خیال سے اس کا دل ہول رہا تھا۔ وہ لوگ رخصت ہوئے تو رات سونے سے پہلے ماہین نے ہر دروازہ، کھڑکی کئی دفعہ چیک کی تھی۔ وہ پوری رات خوف سے جاگتی رہی۔ ہر آٹ پر اسے یوں لگتا جیسے کوئی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو رہا ہے۔ یا اللہ پلیز اب کی بار بچا لیں، اگلی بار مجھے منتیں کر کے بھی تائی جان کے ساتھ جانا پڑا تو میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اتفاق سے اس روز شیروان نے بھی فون نہیں کیا۔ اگلے کچھ دن تک وہ پڑھائی کے سلسلے میں مصروف تھا، سو اس نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ بات نہیں کر پائے گا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ اگلے روز وہ یونیورسٹی بھی نہ گئی۔ ملازمہ دن کے وقت تو گھر میں موجود رہتی تھی، شام کے وقت وہ چھٹی کر کے اپنے گھر جانے لگی تو ماہین نے دل کڑا کیا۔ بس آج کی رات ہی تو ہے، کل صبح تائی جان لوگ واپس آ جائیں گے۔ گہرا سانس لیتے اس نے خود کو بہادر بنایا۔ سارے کھڑکی اور دروازے ایک دفعہ چیک کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تھی۔ ذہن کو بہلانے کے لیے اس نے موبائل پر ڈرامہ پلے کیا اور ہینڈ فری کانوں میں لگا کر مصروف ہو گئی۔ نہ جانے اسے کتنا وقت گزرا تھا، اچانک پیاس کی شدت سے وہ بے چین ہوئی۔ ٹیبل پر پانی کا جگ رکھا تھا مگر اس میں پانی نہیں تھا۔ ماہین کو مایوسی ہوئی۔ موبائل بیڈ پر رکھتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہلکا سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ بس پانی پی کر جلدی سے واپس کمرے میں آ جاؤں گی،
اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے دل ہی دل میں عزم کیا، مگر کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس پر جیسے کوئی آفت تان ٹوٹی تھی۔ باہر سے کسی نے پوری قوت سے اس کے اندر کی سمت دھکیلا تھا۔ مائن کے لبوں سے گوٹی گوٹی سی چیخ نکلی، بس یہی لڑکی ہے، گھر میں سے قابو کرو۔ جلدی بھاری مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی اور کسی شخص نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے زمین پر پڑے پڑے ہی دبوچ لیا تھا۔ ایک مضبوط مردانہ ہاتھ آ کر اس کے لبوں پر جم گیا۔ ماہین کی چیخ نے اس کے اندر ہی دم توڑ گئی۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس نے دیکھا، کمرے کے دروازے سے ایک ساتھ 3 افراد اندر داخل ہوئے تھے۔ تینوں نے نقاب سے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے اور ان تینوں کے ہاتھوں میں ہی گنز تھی۔ ایک نے ماہین کو قابو کر رکھا تھا، جبکہ باقی 2 اس کے کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کے کمرے میں تو کوئی خاص قیمتی چیز نہیں ہے، کہنے کو شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ہے یہ فاروقی، مگر گھر میں دیکھو تو چند لاکھ کیش بھی نہیں ہے۔ جس شخص نے ماہین کو دبوچ رکھا تھا وہ مایوسی بھرے انداز میں بولا تھا۔ اندر آنے والے 2 بھی ہر چیز کا جائزہ لیتے مایوس دکھائی دے رہے تھے۔ ماہین کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ یقیناً وہ ڈاکو تھے اور ڈکیٹی کی غرض سے ہی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ارے یہ کیا ہے؟ ماہین کو اپنے قریب سے آواز سنائی دی۔ وہ شخص جس نے ماہین کو دبوچ رکھا تھا بے خیال سے اس کی کلائی میں پہنے ہوئے بریسلٹ کا جائزہ لے رہا تھا۔ لاٹری لگ گئی، ہیروں کا خوبصورت بریسلٹ، بڑا قیمتی لگ رہا ہے۔ ایک جھٹکے سے اس نے بریسلٹ نوچ کر ماہین کی کلائی سے اتارا۔ ماہین نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچیں اور پوری قوت سے اس نے ڈاکو کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹایا تھا۔ یہ مت لو، یہ مجھے واپس کرو۔ نہ جانے اس کے اندر اتنی ہمت کیسے آئی تھی۔ پھر پھراتے اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ 1 انچ بھی اس شخص کو ہلا نہ پائی تھی۔ الٹا اس نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ واہ، صرف بریسلٹ ہی نہیں، بریسلٹ پہنے والی بھی خوبصورت ہے، اور یہاں کوئی اور ہے بھی نہیں۔ اس نے ماہین کے دونوں ہاتھ اپنی مٹھی میں جکڑے۔ ماہین کی روح تک لرز اٹھی۔ کمرے میں ادھر ادھر پھرنے والے وہ دونوں نقاب پوش بھی اب دلچسپی سے اس کے آس پاس جمع ہونے لگے تھے۔ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے، یہ بریسلٹ لے جاؤ، اور بھی کچھ لے جانا ہے تو لے جاؤ، مگر مجھے کچھ مت کرنا۔ وہ بے اختیار تڑپ کر بولی تھی۔ وہ بری طرح پچھتا رہی تھی کہ اس نے بریسلٹ واپس کیوں مانگا تھا۔ وہ شیروان کی نشانی تھی، اسے واپس پانے کی خواہش میں اب وہ اپنا سب کچھ گنوانے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے طرح خوف سمٹ آیا، مگر ان 3 افراد کی آنکھوں میں اترتی درندگی اسے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی منت سماجت، رونا چلانا کچھ بھی اثر نہیں کیا تھا۔ خالی پڑے اس گھر میں ان تینوں کو وہ کسی مال مفت کی طرح ملی تھی، سو وہ اسے کیوں کر چھوڑتے؟ بری طرح سے تڑپتے اس نے ہر سانس کے ساتھ شیروان کو آواز دی تھی، اسے پکارا تھا، مگر وہ اسے بچانے والا وہاں سے کوسوں دور اپنے اپارٹمنٹ میں گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ اس رات ماہین پر کیسی قیامت آ کر گزر چکی تھی۔ وہ اس کا بریسلٹ تو لے کر گئے ہی تھے، مگر ساتھ ہی انہوں نے اس کی سب سے قیمتی متاع بھی چھین لی تھی۔ اگلے روز جب تائی جان اور باقی گھر والے واپس آئے تو وہ خالی خالی نظروں سے دیواروں کو تکتی رہی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ کسی کو اپنے ساتھ گزرنے والی داستان کا بتا سکتی۔ گھر میں گھسنے والے چوروں کا تایا جان کو علم ہو گیا تھا، مگر ان چوروں نے ماہین کے ساتھ کیا کیا تھا اس بارے میں ماہین نے اپنے لب سی لیے۔ تایا جان کے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے بس اتنا ہی بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی جس وقت چور گھر میں داخل ہوئے۔ گھر والوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ گھر میں نہ تو کوئی کیش تھا اور نہ ہی جیولری جس کا نقصان ہوا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی دیواروں کو تکتی رہتی۔ شادی میں ساتھ نہ لے جانے کا صدمہ دل پر ہی لے لیا ہے تم نے؟ بھائی کہہ رہے تھے کہ تم ان کی کال بھی نہیں اٹھا رہی، سونیا نے کمرے میں آتے ہوئے چڑھ کر کہا تھا۔ ماہی نے ایک دم خود کو سنبھالا، رو رو کر اس کی آنکھیں بھی جواب دے چکی تھیں۔ سونیا نے اپنا موبائل اس کی سمت بڑھایا۔ یہ لو، بھائی کی کال ہے، بات کر لو۔ ماہی نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل تھاما۔ دوسری جانب وہ خوش تھا، ہمیشہ کی طرح پرسکون۔ کیسی ہو ماہی؟ میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی؟ کہیں کوئی اور تو پسند نہیں آ گیا؟ ہلکے سے شرارتی انداز میں شیروان نے سوال کیا تھا۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ یاد ہے نا میں نے آتے وقت کیا وعدہ کیا تھا؟ تم اپنی حفاظت کرو گی میرے لیے؟ وہ مذاق میں کہہ رہا تھا یا پھر سوال کر رہا تھا؟ ماہی نے گھبرا کر فون کاٹ دیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بعد میں بات کر لوں گی۔ سونیا کو تو اس نے ٹال دیا اور وہ کندھے اچکا کر کمرے سے نکل بھی گئی، مگر خود اس کی صحت دن بدن گرنے لگی تھی۔ وہ شیروان جس کی ہر فون کال پر وہ کھل اٹھتی تھی، اب اس کا رنگ زرد پڑنے لگتا،
ہر پل بس یہی خوف اسے لاحق رہتا، اگر شیروان کو پتہ چل گیا کہ میں اب پہلے جیسی نہیں رہی بلکہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو چکا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ خوف اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ اس کے ساتھ بھی تھی اس قیامت کا صرف نمرہ کو علم تھا۔ شیروان واپس آ رہے۔ وہ یونیورسٹی سے واپس گھر آئی تھی جب اسے دادی جان کی آواز سنائی تھی۔ ماہین کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ہاں بہت خوش ہے، شیروان کہہ رہا تھا، جیسے ہی واپس آؤں گا ویسے ہی میری رخصتی کا بندوبست کر دیجیے گا۔ میں نے کہا پہلے اپنا کلینک تو سیٹ کر لینا۔ تائی جان نے دادی جان کی بات کا جواب دیا تھا۔ رخصتی؟ شیروان؟ ماہین کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ مجھے شیروان کو سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا۔ میں کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتی ان کو۔ اگر شیروان نے سمجھا کہ اس کے جانے کے بعد میں نے خود کوئی ایسی حرکت کی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی سوچ کو بھی مکمل نہ کر پائی، اس کی رنگت زد پڑنے لگی تھی۔ کمرے میں آتے اس نے شیروان کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری جانب وہ جو اپنی پیکنگ میں مصروف تھا اس خوشگوار سی حیرت میں گھر گیا۔ کیا بات ہے ماہین، آج کتنے عرصے بعد تم نے خود مجھے فون کیا؟ لگتا ہے میری واپسی کی اطلاع مل گئی، کچھ منگوانا ہے؟ نرم دوستانہ انداز میں وہ ہمیشہ کی طرح اس سے پوچھ رہا تھا۔ ماہین کا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، دل کڑا کر کے اس نے کہہ ہی دیا تھا۔ دوسری جانب شیروان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ کیا بتانا ہے؟ یہی نا کہ تم نے مجھے ان 3 سالوں میں بہت زیادہ مس کیا اور اب تم سے بالکل انتظار نہیں ہو رہا کہ میں کب واپس آؤں گا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں محبت ہی محبت تھی۔ ماہین کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ تو کبھی اپنی اندر اتنی ہمت نہیں کر پائے گی کہ شیروان کو حقیقت بتا سکے، اور یہ بات سچ تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ کچھ نہ کہہ پائی اور وہ پاکستان واپس آ گیا۔ وہ پہلے سے بھی بڑھ کر ہینڈسم ہو گیا تھا، اعتماد بڑھ گیا تھا۔ لاؤنج میں سے آتی اس کی آوازیں سن کر ماہین نے اپنے کمرے کا لاک بند کیا اور دروازے کی چٹکنی بھی چڑھا دی تھی۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اترنے لگا تھا۔ میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ میں اس کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ یا اللہ، یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے اپنا آپ کسی غلاظت میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ بظاہر سب کچھ پرفیکٹ تھا، وہ اتنی حسین، اتنی ہی بے داغ تھی، مگر یہ تو اس کا دل جانتا تھا کہ اس کے وجود پر اب کتنا بڑا داغ لگ چکا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک نے اسے چونکا دیا۔ میں ہوں، ماہین، دروازہ کھولو، شیروان کی آواز تھی۔ مرے مرے سے انداز میں اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے، تم مجھ سے ملنے ہی نہیں آئی؟ مجھے آئے ہوئے 3 گھنٹے گزر گئے ہیں، میں نے کھانا بھی کھا لیا، سب نے اپنے گفٹ لے لیے، لگتا ہے تمہیں تو میرا انتظار ہی نہیں تھا، وہ ہلکی سی خفگی کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ ماہین بے تاثر انداز میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ سے کوئی گفٹ لینے کا، اور نہ ہی مجھے آپ کا انتظار تھا، اس نے بے تاثر انداز میں جواب دیا تھا۔ شیروان کے مسکراتے لب سمٹے۔ اچھا، مگر مجھے تو بہت انتظار تھا تم سے ملنے کا، تم پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہو گئی ہو، وہ ہلکی سی شرارت سے بولا تھا۔ آج بھی وہ کمرے کے اندر نہیں آیا تھا بلکہ وہیں دروازے پر کھڑا تھا۔ بس، یا کچھ اور بھی کہنا ہے آپ نے؟ اگر کہہ لیا ہے تو چلے جائیں، مجھے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ نظریں چراتے وہ اپنا رخ موڑ گئی۔ شیروان خاموش سا رہ گیا۔ کہنا تو بہت کچھ تھا، مگر جب تک تم سے رخصتی نہیں ہو جاتی میں اس کمرے کے اندر نہیں آ سکتا، جانتی ہو نا، فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی شرارت چھل گئی تھی۔ ماہین کا دل زور سے کانپا۔ آپ میرے سر میں درد کر رہے ہیں، پلیز جائیں یہاں سے، آپ کی بار وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ شیروان کے چہرے کا زاویہ بدلا۔ اسے ماہین سے اس بے رخی کی امید نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر اپنا رخ موڑ کر میز پر رکھی چیزیں نئے سرے سے ترتیب دینے لگی تھی۔ شیروان چند لمحوں تک اس کا جائزہ لیتا رہا۔ شاید کسی بات پر ناراض ہے، یا پھر ہو سکتا ہے اسے مجھ سے شرم آ رہی ہو۔ آخر میں نے امی جان سے کہہ تو دیا ہے کہ مجھے 2 ماہ بعد رخصتی چاہیے۔ خود کو دل ہی دل میں تسلی دیتے وہ پلٹ گیا۔ اس کی جانے کی آہٹ محسوس کرتے ماہین نے رخ موڑ کر دیکھا۔ چوکھٹ خالی تھی، وہ جا چکا تھا۔ ماہین کا دل بھی خالی ہو گیا۔ اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ کسی کو قائل نہ کر سکی کہ وہ یہ رخصتی نہیں کرنا چاہتی، یہاں تک کہ شیروان کو بھی نہیں۔ ہر کوئی اس کی دماغی حالت پر شبہ کرنے لگتا، اور وہ تھی کہ سچائی ہی بتانے کی ہمت اپنے اندر رکھتی ہی نہیں تھی۔ تم نے مہندی لگوانے سے کیوں منع کر دیا ماہین؟ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرے بیٹی کی خوشیاں خارج کرنے پر تلی ہو؟
پہلے تو اس کی محبت کا دم بڑھتی تھی، شکر ادا نہیں کرتی تھی کہ تم جیسی یتیم لڑکی کو اپنا رہے۔ شیروان، پھر بھی یہ روتی بسورتی شکل بنا رکھی ہے تم نے۔ اب اگر تم نے ایک بھی آنسو بہایا اور میرے بچے کی خوشیوں میں یہ نحوست شامل کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تائی جان نے غصے سے پھنکارتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ مہندی لگانے سے انکار پر آخر کار ان سے رہا نہیں کیا تھا۔ ماہی نے ڈڈبائی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ گھر میں مہمان جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آج رات رخصتی کی تقریب تھی۔ اس کا سرخ عروسی جوڑا لا کر بیڈ پر رکھا گیا تھا۔ مہندی والی آئی تھی جسے اس نے واپس بھیج دیا۔ اب چپ کر کے تیار ہو جاؤ اور اب بیوٹیشن کے سامنے کوئی نخرہ مت کرنا۔ اوقات سے زیادہ مل جائے تو تم جیسیوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ تائی جان کے انداز میں نفرت ہی نفرت تھی۔ ماہی نے اپنا سر جھکا لیا۔ پلکیں چبکتے اس نے سارے آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے۔ کس دل سے آپ کی دلہن کے روپ میں تیار ہوں میں شیروان، جبکہ میں جانتی ہوں پہلی رات یہاں پر ساری حقیقت آشکار ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ میرے ساتھ کیا کریں گے وہ میں جانتی ہوں۔ آپ تو اپنا ٹاور یا کسی کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیتے تھے، اور میں تو۔ وہ سسک اٹھی۔ کمرے میں بیوٹیشن داخل ہو رہی تھی۔ آپ ڈریس چینج کر کے آ جائیں، میں آپ کو تیار کر دیتی ہوں۔ بیوٹیشن نے ڈریس اس کی سمت بڑھایا، جسے تھام کر وہ خاموشی سے واش روم میں داخل ہو گئی تھی۔ جوڑا بہت خوبصورت تھا۔ اسے پہن کر وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگنے لگی۔ سفید رنگت پر سرخ عروسی جوڑا قیامت ڈھا رہا تھا۔ بیوٹیشن نے اسے انتہائی دل سے تیار کیا۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ اور مہنگی جویلری نے اسے کوئی اور ہی روپ دے ڈالا تھا۔ باہر کہکے تھے، خوشیاں تھیں، شور ہنگامے تھے، فائر ورکس کیے جا رہے تھے۔ بیوٹیشن اسے تیار کر چکی تو اسے بیڈ پر بٹھاتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماہی خاموش بیٹھی رہ گئی۔ کمرے میں صرف گھڑی کی سوئیوں کا شور تھا۔ دائیں طرف لگی کھڑکی سے دکھائی دے رہا تھا کس طرح مسلسل پٹاخے پھوڑے جا رہے تھے۔ شاید گلی محلے کے بچے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ماہی کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ اسے ہلکی سی کھانسی ہوئی۔ کمرے کی فضا دھندلی سی ہو رہی تھی۔ ماہی نے پلکیں بند کر لیں۔ وہ فی الحال نہ کچھ سوچنا چاہتی تھی اور نہ ہی کچھ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ باہر سے آتی آواز مہنگم سے شور میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ بیڈ پر پڑا موبائل اٹھا کر ماہی نے سورت رحمان کی تلاوت پلے کی اور ہینڈ فری اپنے کانوں میں ٹھونس لیے۔ وہ فی الحال کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اس نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا تھا، مگر ہر ترکیب رائے گا گئی تھی۔ یا اللہ، میرے دل کو سکون دے، یا تو میرے اندر اتنی ہمت پیدا کر کہ میں شیروان کو سب کچھ بتا سکوں، یا پھر کچھ ایسا کر دیں کہ یہ شادی رک جائے۔ میں شیروان کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ خوف سے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھیں۔ پلکیں مونتے اس نے بیڈ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ ماہین کو یوں لگا جیسے کمرے میں مسلسل دھواں بھر رہا ہو، اور تبھی وہ چونکی۔ اسے گرمی کا احساس ہوا تھا۔ ماہی نے آنکھیں کھولی اور ایک قیامت خیز منظر اس کے سامنے تھا۔ کمرے میں جا بجا آگ لگی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے سامنے لٹکتا پردہ مکمل طور پر آگ کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ بیڈ کی چادر کا ایک کونا تیزی سے آگ پکڑ رہا تھا۔ ماہی نے گھبرا کر ہینڈ فری کانوں سے کھینچے۔ باہر سے چیخو پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ گھر میں آگ لگ چکی تھی۔ او میرے خدا، یہ سب کیا ہے؟ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ کانوں میں لگے ہوئے ہینڈ فری کی وجہ سے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ آگ کتنی دیر پہلے لگی تھی۔ ماہی نے گھبرا کر دروازے کی سمت دیکھا۔ چھوٹے سے کمرے میں جگہ ہی کتنی تھی۔ لکڑی کے دروازے کو آگ نے مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ باہر سے کسی پٹاخے کی چنگاری کمرے میں آئی تھی، اور بس۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ ماہی نے گھبرا کر 2 قدم آگے بڑھائے، مگر اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کمرے سے باہر کیسے نکلے۔ دروازہ آگ کی لپیٹ میں تھا۔ کھڑکی کے آگے لہراتا پردہ بھی مکمل طور پر آگ سے گھرا ہوا تھا، اور اب تو بیڈ کی چادر اور یہاں تک کہ میٹرس بھی دھڑا دھڑ آگ سے جلنے لگے تھے۔ دھواں کمرے میں بری طرح سے بڑھنے لگا۔ ماہین کو سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی۔ کوئی ہے؟ بچاؤ! اس نے آواز لگائی تھی، مگر باہر کسی کو اس کی آواز سنائی نہ دی۔ کیا میں جل کر مرنے والی ہوں؟ ایک روح فرسا خیال اس کے وجود میں جاگا، اور وہ سن سی پڑ گئی تھی۔ آگ کی لپیٹی سے اپنے نزدیک آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شیروان، پلیز مجھے بچاؤ! وہ یکدم اونچی آواز میں چلائی تھی، اور تبھی عین اس لمحے کسی نے پوری قوت سے دروازے کو ٹھوکر ماری تھی۔ وہ جو دروازے کے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے منظر دیکھ رہی تھی، لکڑی کا جلتا ہوا دروازہ سیدھا جا کر اسے ٹکرایا تھا۔ ایک دل خراش چیخ ماہین کے لبوں سے نکلی۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گری۔
کھلے دروازے سے کون اندر آیا تھا یا کون نہیں وہ نہیں پہچان پائی۔ اسے تو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سرخ لہنگے نے فوراً آگ پکڑی تھی۔ شیروان مجھے بچاؤ پلیز۔ ڈوبتی ہوئی سانسوں کے درمیان ماہی نے آخری دفعہ بھی اسے ہی پکارا تھا۔ آگ کی بلند ہوتی لپیٹوں کے درمیان اسے کئی چہرے ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوتے نظر آئے۔ ان میں شیروان بھی تھا، مگر تب تک وہ خود مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی، اور اس کے اوپر بڑے جلتے بھاری دروازے کو اٹھا کر دور پھینکتے شیروان نے اس کے اوپر کوئی بھاری کمبل ڈالا تھا۔ جسم میں اٹھتی درد کی ٹیسوں نے ماہین کو ہوش و حواس سے بیگانہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کتنے فیصد جلی تھی اسے اندازہ نہیں تھا، مگر آس پاس نظر آتے چہروں پر پھیلتے افسوس نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہے۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے شیروان کو خود پر جھکتے محسوس کیا تھا۔ اسے اسپتال لے کر جانا پڑے گا جلدی۔ کسی کو یاد کیوں نہیں تھا کہ یہاں اس کمرے میں ہے؟ وہ چلا رہا تھا، اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی سمت بھاگ رہا تھا۔ ماہین کا وجود دھند میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ موت نے اسے گلے لگا لیا تھا، اور اب اسے شیروان کے سامنے مجرم نہیں بننا پڑے گا۔ بس یہی خیال ہر درد اور تکلیف پر حاوی ہو رہا تھا۔ شیروان اسے بازو میں اٹھائے ہوئے اسپتال میں داخل ہوا تو گھبراہٹ سے اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ برن کا کیس سنتے ڈاکٹر نے ماہین کے بے ہوش وجود کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ کوریڈور میں کھڑا رہ گیا۔ ڈاکٹر اسے اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ کیا سوچا تھا میں نے؟ زندگی بھر کی خوشیاں دوں گا تمہیں، والدین کی موت کا غم بھولنے پر مجبور کر دوں گا، اور یہ سب؟ اس کی آنکھوں میں ماہین کا ناراض چہرہ گھوما جب اسے کلینک میں انکار کرنے آئی تھی۔ نظر ہی لگ گئی ہے میرے بچے کی خوشی کو۔ پتہ نہیں آخر اس لڑکی کو مسئلہ کیا تھا؟ سب اسی کی وجہ سے ہوئے۔ ہر وقت نحوست پھیلا رکھی تھی اس نے، رو رو کر۔ ذرا پوچھے تو صحیح اس سے کوئی، آخر کیا کمی ہے شیروان میں جسے یہ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ پہلے تو اس کی محبت میں مری جا رہی تھی، اور اب اتنی نحوست پھیلائی ہے کہ میرے بیٹے کی پوری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ ذرا چہرہ تو دیکھیں شیروان کا۔ جہاں آرا بیگم کی آواز پر شیروان پلٹا۔ وہ دادی جان کے ساتھ کوریڈور میں رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھی تھیں اور اس وقت شدید برہم لگ رہی تھیں۔ وہ سب رخصتی کی تقریب کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، مگر اس وقت سبھی پھیکے پھیکے لگ رہے تھے۔ شیروان کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے۔ وہ قدم قدم چلتا ماں کے نزدیک آیا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی امی؟ یہ جو کچھ ہوا ہے حادثہ تھا، ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ فائر ورکس کے دوران نہ جانے کیسی کوئی چنگاری سامان تک جا پڑی اور آگ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہم سب تو یہاں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ہم میں سے کسی نے ماہین کو اس کمرے سے نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب اس کا خیال آیا تب تک اس کا کتنا نقصان ہو چکا ہے، ہمیں کوئی اندازہ بھی ہے، اور آپ الٹا اسی کو بلیم کر رہی ہیں۔ وہ ماں سے سخت خفا نظر آ رہا تھا۔ جہاں آرا بیگم نے خفگی سے رخ دوسری جانب موڑ لیا، دادی جان نے شیروان کا ہاتھ تھپ تھپا کر اسے خاموش رہنے کا کہا تھا۔ خود وہ بھی پریشان تھی، مگر شیروان کی حالت سب سے خیر تھی۔ ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر نکلا تو لپک کر ان کے پاس گیا تھا۔ کیا کنڈیشن ہے میری وائف کی؟ آج میری رخصتی ہے ڈاکٹر۔ کس ڈگری کا برن ہے؟ کتنے وقت میں ٹھیک ہوگا؟ وہ زندہ تو ہے نا؟ سانس تو لے رہی ہے نا؟ شیروان کی بےتابی بھرے انداز پر ڈاکٹر نے چشمہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ برن تو 1st ڈگری کا ہے۔ اس ڈاکٹر شیروان اتنا زیادہ سیریس نہیں ہے۔ جسم کے کچھ حصے متاثر ہوئے، چہرہ مکمل طور پر بچے ہیں، اندرونی کوئی اعضاء متاثر نہیں ہوئے، خدا کا شکر ادا کریں۔ مگر جو زخم ہے انہیں ٹھیک ہونے میں تقریباً 1 مہینہ لگ جائے گا۔ تب تک آپ اپنی رخصتی کا خیال تو دل سے نکال ہی دیجیے۔ ڈاکٹر نے واضح جواب دے دیا تھا۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا، مگر اتنا اطمینان ہی بہت تھا کہ کم از کم وہ زندہ تھی اور خطرے سے باہر تھی۔ ڈاکٹر سے اجازت لے کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے رکھے ہوئے بیڈ پر وہ نیم دراز تھی۔ مختلف نالیوں اور ٹیوبز میں اس کا وجود جکڑا ہوا تھا۔ آہٹ محسوس کرتے ماہی نے پلکیں اٹھائیں۔ وہ ہوش میں تھی۔ شیروان کو اپنے اندر ڈھیروں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے عین اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ماہین کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ لگتا ہے تمہاری دعاؤں میں بہت اثر ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تم یہ رخصتی نہیں چاہتی، اور دیکھو اپنا ہی نقصان کروا لیا۔ اپنے بجائے میرے لیے کوئی بدعا کر لیتی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا اس کا ہاتھ تھام رہا تھا۔ ماہین کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ کامتے ہاتھوں سے اس نے اپنا آکسیجن ماسک ہٹایا تھا۔ تم اس سے کیوں دور بھاگتی ہو ماہین؟ جس رخصتی سے انکاری تھی، کیا میں اب تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ کیا وجہ تھی ماہین کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں صرف گریز ہی دیکھا؟ اور خوف؟
کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں کہ تم مجھے حقیقت بتا سکو؟ سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا سوال کر رہا تھا۔ ماہین کا دل ڈوب کر ابھرا۔ میں آپ کے قابل نہیں تھی، اور اب تو میرا وجود مزید داغدار ہو گیا۔ ایک بار یہ چادر اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ میرے وجود سے یہ داغ کبھی نہیں جائیں گے۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، کسی اور کے ساتھ شادی کر لیں۔ دل پر پتھر رکھ کر اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ شیروان ساکت رہ گیا۔ چپ ہو جاؤ، موت کی دہلیز پر کھڑی اور پھر بھی فضول باتیں کرنے سے باز نہیں آ رہی۔ مجھے تمہارے جسم کے داغوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، اور محبت میں یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ شیروان نے الجھے ہوئے انداز میں اسے خاموش کروایا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی رنگت زرد بڑھ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ شیروان یوں ہی الجھا سا کمرے سے باہر نکل آیا۔ ماہین کا مسلسل گریز، مسلسل انکار اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کی عجیب غریب باتیں۔ وہ دادی جان کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہوا تھا کہ دادی جان، جب میں امریکہ گیا تھا ان 3 سالوں میں کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسی بات جو مجھے نہیں پتا؟ کیا ماہین کا جھکاؤ کسی اور کی طرف تھا؟ دل کڑا کر کے اس نے دادی جان سے آخر کار پوچھ ہی لیا تھا۔ دادی جان تسبیح پڑھتے اس کی طرف رخ موڑا۔ انہیں خود کچھ علم ہوتا تو اسے بتاتی نہیں۔ شیروان، ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ ماہین سے تو سب بہت ہی پیار کرتے ہیں۔ تمہاری امی بس اسے کٹی کٹی رہتی ہیں، مگر انہوں نے بھی کبھی ماہین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ ماہین خود ہی ذرا خاموش طبیعت لڑکی ہے، کسی کے ساتھ کھل کر کوئی بات نہیں کرتی۔ ہاں، بس اس کی ایک دوست ہے نمرا، اسی کے زیادہ قریب ہے۔ ہمیں تو اس نے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کیا چاہتی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر خاموش ہو گئی تھی۔ شیروان خاموش بیٹھا رہ گیا۔ نمرا، یہ نام اس کے دماغ میں کلک ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی سے واقف تھا۔ امریکہ جانے سے پہلے بھی وہ اکثر ماہین اور نمرا کو ایک ساتھ دیکھتا تھا۔ ماہین کی انکار کی وجہ سے تلاش کرنی ہی تھی، سو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ صبح کا اجالا باہر چاروں جانب پھیل رہا تھا۔ رات ڈھل چکی تھی۔ ماہین کو اس اسپتال سے قبل ڈسچارج کیا جانا تھا۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، مگر ایک بات تو طے تھی، وہ اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ دادی جان سے نمرا کا نمبر لیتے وہ اسپتال سے باہر نکل آیا۔ نمرا اور نمرا کی فیملی شہر میں نہیں تھی۔ مجبوراً اسے انتظار کرنا پڑا۔ 3 روز بعد آخر کار اسے وہ موقع مل گیا جب وہ نمرا سے بات کر سکتا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو اسے شیروان سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا۔ نمرا کے چہرے پر الجھن پھیلی۔ وہ شیروان کو پہچانتی تھی۔ آپ نمرا ہے نا، ماہین کی کلوز فرینڈ؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شیروان نے شائستگی سے اس کے قریب آ کر کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ کو مجھ سے کس بارے میں بات کرنی ہے، اور میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ چوہے بلی کا یہ کھیل اب ختم ہو جائے۔ وہ گہری سانس لے کر بولی تھی۔ شیروان نے حیرت سے نمرا کو دیکھا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کچھ تو ایسا جانتی تھی جس سے شیروان ناواقف تھا۔ شیروان کو اپنے اندر اس طرح کی ایک لہر جاگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں سامنے بنے ہوئے ایک ریسٹورنٹ میں آ بیٹھے تھے۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ یہی نا کہ ماہین آپ سے خوفزدہ کیوں تھی؟ وہ رخصتی کیوں نہیں کروانا چاہتی تھی؟ حالانکہ نکاح کے وقت تو بہت زیادہ خوش تھی، ہے نا؟ نمرا کے سوال پہ شیروان نے سر ہلایا۔ اگر میں نے اس کی ڈائریاں نہ پڑھی ہوتی تو مجھے کبھی اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے شدید محبت کرتی تھی، بچپن سے، اور میں بھی اسے بہت چاہتا ہوں۔ تو پھر اچانک اس کے رویے میں اتنی تبدیلی کیوں آئی؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ نمرا کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شیروان کو سب کچھ بتائے گی، اور پھر وہ رکی نہیں۔ اس نے دائی جان کے پشاور جانے اور اس دوران ہونے والے اس حادثے کے متعلق شیروان کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ماہین کے ساتھ اس روز کیا ہوا اس بارے میں صرف میں جانتی ہوں، یا پھر ماہین۔ اس نے تو کبھی اپنی فیملی کو نہیں بتایا۔ وہ خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی۔ ایک عجیب سا خوف ہے اس کے ذہن پہ کہ آپ اسے چھوڑ دیں گے جب آپ کو اس کی حقیقت پتہ چلے۔ نمرا آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ شیروان ساکت بیٹھا تھا۔ اس کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی۔ نمرا نے اسے خاموش دیکھ کر ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ماہین بالکل صحیح سوچتی تھی۔ نہیں اپنائیں گے نا اب آپ اسے؟ بھلا آپ کیوں ایسی لڑکی کو اپنی بیوی کا درجہ دیں گے جسے آپ سے پہلے ہی 1 نہیں 3 مرد ہاتھ لگا چکے ہیں؟ آپ کی حیرت تو گوارا نہیں کرے گی، ہے نا؟ نمرا ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ صحیح سوچتی تھی وہ آپ کے بارے میں، اور اس کا انکار بالکل درست تھا۔
میں خواہ اسے سمجھاتی رہی، اس کا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی وہ سزا بھگتے گی۔ سر جھٹک کر وہ اپنا بیگ لے کر ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ شرمان یوں ہی ساکت بیٹھا رہا، اس کا دل ڈوب رہا تھا، نہ جانے وہ وہاں کتنی دیر بیٹھا رہا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، دن رات کی تاریکی میں بدلا۔ ویٹر نے آ کر اسے ہلایا تو وہ چونک کر اپنے ہوش میں واپس آیا تھا۔ گاڑی کی چابی دھیرے سے اٹھاتا وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل آیا۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی، جو سچائی سامنے آئی تھی اس کی توقعات سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کے ذہن میں تو بس یہ تھا کہ ماہین شاید کسی اور کو پسند کرتی ہوگی، زیادہ سے زیادہ کوئی اور مرد، مگر یہ سب؟ شیروان نے بے بسی سے اپنے لب بھینچے۔ اگر یہ سب کچھ تم نے مجھے پہلے بتا دیتی ماہین، تو میرا اور تمہارا اتنا وقت ہی ضائع نہیں ہوتا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس کے ذہن میں بس یہی خیال آیا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تو وہ نیچے اتر آیا۔ اسے پتا تھا آج ماہین کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ گھر والے اسے لے کر واپس آ چکے تھے۔ اس کا خیال درست تھا، کچھ دیر پہلے ہی ماہین کو اسپتال سے لایا گیا اور اس وقت وہ لاؤنج کے صوفے پر ساکت بیٹھی تھی۔ چادر سے اس نے اپنے وجود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی سب نگاہوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ سونیا، ماہین کو اس کے کمرے میں بھیج دو، میں کسی فیمیل نرس کا بندوبست کر دیتی ہوں جو اس کی ڈریسنگ وغیرہ کر دیا کرے گی۔ تائی جان نے بیزاری بھرے انداز میں سونیا کو حکم دیا تھا۔ تم رہنے دو سونیا، میں خود لے جاؤں گا ماہین کو اس کے کمرے میں۔ نہیں بلکہ اپنے کمرے میں۔ اندر داخل ہوتے ہوئے شیروان نے کہا تو سب نے ہی چونک کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ ماہین نے بے بسی بھری نگاہ پر ڈالی۔ آخری شخص اپنی ضد سے باز کیوں نہیں آ جاتا؟ کیا کہہ رہے ہو شیروان؟ تمہاری تو بھی رخصت ہی نہیں ہوئی، پتا تو ہے ڈاکٹر نے 1 مہینے کا وقت دیا تھا، دادی جان نے خفگی بھرے انداز میں کہا۔ شیروان نے سر جھٹکا۔ مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رخصتی کی تقریب لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی۔ ماہین ویسے بھی میرے نکاح میں ہے، وہ میرے ہی کمرے میں رہے گی، اس کے زخموں کی دیکھ بھال میں خود کر لوں گا۔ چلو ماہین۔ اس نے آگے بڑھ کر یکدم ساکت بیٹھی ماہین کا ہاتھ تھاما۔ اس کے وجود میں گویا کرنٹ دوڑ گیا، سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، جاؤ ماہین، شیروان خود بھی تو ڈاکٹر ہے، تمہارے زخموں کا اس سے اچھا علاج اور کون کر سکتا ہے؟ دادی جان نے اسے حکم دیا تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اٹھو ماہین، شیروان نے آہستگی سے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھا دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اس کے ساتھ گھستی چلی گئی۔ ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا۔ دل کی تکلیف زخموں کی تکلیف سے بڑھنے لگی۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ شیروان نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا تو وہ یکدم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک اٹھی تھی۔ شیروان نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ماہین کو جیسے اپنے اوپر باندھ کر رکھے سارے بند ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شیروان نے کچھ نہ کہا، آہستگی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس نے ماہین کو رونے دیا تھا۔ جانتا تھا ماہین کا نقصان بہت بڑا ہے، یہ صدمہ زندگی بھر اس کے دل پر رہنے والا تھا۔ میں نمرا سے مل کر آ رہا ہوں، مجھے سب پتہ چل گیا جو تم مجھ سے چھپانا چاہتی ہو۔ کیا تم میری محبت کو اتنا حقیر سمجھتی تھی ماہین کہ ایک معمولی سے حادثے کی وجہ سے میں تم سے شادی سے انکار کر دوں گا؟ اس سب میں تمہارا کیا قصور تھا؟ ہاں؟ دھیرے سے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے شیروان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا تھا۔ ماہین کی رنگت زرد پڑی۔ نمرا نے سب بتا دیا؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ شیروان کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اتری۔ ہاں، یہ بھی کہ تم صرف اسی وجہ سے رخصتی سے انکار کرتی رہی کہ کہیں مجھے سچائی پتہ نہ چل جائے۔ ماہین، مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میں یہاں نہیں تھا، میں تمہیں بچا نہیں سکا، مگر صرف ایک رات یہ کیسے ثابت کرے گی کہ تمہاری زندگی کیسی گزری۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کاش میں اس رات کی یادیں تمہارے ذہن سے مٹا سکتا، مگر میرا یقین کرو تو میرے لیے آج بھی اتنی ہی قیمتی ہو جتنی پہلے تھی۔ اس کے سر پڑتے ہاتھوں کو اپنی لبوں سے لگاتے شیروان پہلی دفعہ کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ کیا آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ وہ حیران تھی، دل ڈوبا جا رہا تھا۔ شیروان نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا۔ جب نمرا نے مجھے اس حادثے کے متعلق بتایا تو مجھے یوں لگا جیسے میری دھڑکن رک گئی، سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اتنی بڑی تکلیف سے تم اکیلے گزری اور مجھے پتہ تک نہ چلا، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ جو گزر چکا ہے اس کی سزا میں تمہیں کیوں دوں، جبکہ اس میں تمہارا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ بالکل بھی فرق نہیں پڑتا، تم میری بیوی ہو اور میں آج بھی تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی پہلے۔ ہر بری یاد کو اپنے ذہن سے جھٹک دو اور اب ہنس کر بھی دکھاؤ۔ جب سے واپس آیا ہوں تب سے یہی سڑا ہوا منہ بنا کر گھومتی رہتی ہوں، ہر وقت آنکھوں میں آنسو،
گھر والوں کے ساتھ ساتھ اب تو میں بھی پریشان ہو گیا ہوں۔ بات کے آخر میں اس نے ہلکا پھلکا اپنا انداز اپنایا۔ ماہین نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ شروان نے اپنی گرفت مزید سخت کی۔ ایک سسکی ماہین کے لبوں سے نکلی۔ او سوری، میں بھول گیا تھا، ابھی تو تمہارے زخم مکمل طور سے صحیح نہیں ہوئے۔ دھیرے سے اسے خود سے دور ہٹاتے شروان نے معذرت بھرے انداز میں کہا تھا۔ ماہین کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل سے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ شروان نے اس کی چادر ہٹاتے اسے اپنے سامنے بیڈ پر بٹھایا۔ آؤ میں تمہاری ڈریسنگ کر دوں، اور اب یہ مت کرنا، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں۔ ماہین کے چہرے پر پھیلتی سرخی دیکھ کر اس نے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ دادی نے کہا تھا وہ نرس کو بھیج دیں گی، آپ پلیز مت کریں۔ وہ جھجک رہی تھی، ایک عجیب سی حیا اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ شروان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے کہا نا مجھے اب انکار مت کرنا، جب میں موجود ہوں تو کسی نرس کی کیا ضرورت؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، کیا یہ بات یاد نہیں؟ جذبوں سے چور لہجے میں اس نے ماہین کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تھی۔ وہ سرخ پڑ گئی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ اب وہ شروان کو کسی قسم کا کوئی انکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ شروان کو ساری حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ اب وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ بے شک اس رات کی تکلیف کبھی اس کے ذہن سے نکلنے والی نہیں تھی، مگر وہ خوش رہنے کی کوشش تو کر سکتی تھی۔ شروان کے ساتھ وہ زندگی جی سکتی تھی جس کے اس نے ہمیشہ خواب دیکھے تھے۔ وہ مگن سے انداز میں اس کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ ماہی نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ایک طمانت بھرا سانس لیتے ہوئے اس نے خود کو شروان کے حوالے کر دیا تھا۔